یونین کونسل مرپی علاقہ شگر کی دوسری بڑی یونین کونسل ہے۔ 10,000 کے قریب نفوس پر مشتمل اس یونین کونسل کا رقبہ تقریباً 14,289 ایکڑ ہے۔ بلتستان کے دیگر علاقوں کی طرح مرپی یونین کونسل بھی حکومتی عدم توجہ، غیر مناسب و پسماندہ انفراسٹرکچر، تعلیم و صحت کی سہولیات کی کمی، ذرائع توانائی کی عدم فراہمی، بے روزگاری اور خواتین کے حقوق جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ تاہم جو مسئلہ اس یونین کونسل کے عوام کے لیے زیادہ پریشان کن ہے وہ دریائی کٹاؤ سے ہونے والے نقصانات ہیں۔ یونین کونسل کے سامنے سے گزرنے والے دریائے شگر کی بے رحم موجوں نے 1975 میں اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے عوام کی ملکیتی زمینوں کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ چونکہ یونین کونسل مرپی کے عوام کا معاشی انحصار زراعت اور غلہ پر ہے، اس لیے نقد آور فصلیں دینے والی زمینوں کی تباہی عوام کے معاشی قتل کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ تقریباً 1976-77 میں جب یہ دریا سے اس طرف والا جو روڈ بننا شروع ہو گیا تو روڈ کی کٹاؤ کی وجہ سے تمام پتھر جو ہے وہ دریا کے اندر آ گئے۔ دریا کے اندر آنے کی وجہ سے ان پتھروں کی وجہ سے دریا نے رخ تبدیل کی اور تب سے یہ کٹاؤ شروع کیا ہے اور ہزاروں آدمی جو ہے متاثر ہو گیا ہے اور ہزاروں ایکڑ جو ہے زمین نقصان ہو گئے ہیں۔ تو اس کی تدارک کافی این جی اوز نے، اے آر ایس پی نے اور ایل بی آر ڈی نے، گورنمنٹ نے چھوٹے چھوٹے منصوبے دے دیے تو وہ تمام دریا کے پھر بھی دریا کی نظر ہو گئے۔ تو صحیح طریقے سے کوئی اس کا تدارک جو ہے آج تک نہ گورنمنٹ نے کی نہ کسی تنظیم نے کی۔ 1975 سے قبل دریا سے متصل عوام کی ملکیتی اراضی 851 ایکڑ پر مشتمل تھی، جو اب سکڑ کر 595 ایکڑ رہ گئی ہے۔ نقصانات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ 1984، 1988، 1994 اور 1997 میں سب سے زیادہ نقصانات ہوئے۔ اس دوران محلہ ہلم ڈرونگ اور بیاسنگ کی 6 ایکڑ اراضی، محلہ گوما مرپی کی 9 ایکڑ، محلہ مشنپا گانپا کی 6 ایکڑ، مرپی پائن کی 2 ایکڑ، کوتھا پائن اور لمسا کی 200 ایکڑ سمیت محکمہ جنگلات کی 400 کنال اراضی دریابورد ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 3,300 ایکڑ عوامی چراگاہ اور 9,000 سے زائد درختاں بھی تباہی سے دوچار ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں زرعی پیداوار اور فیکس آمدنی میں واضح کمی کے ساتھ ساتھ کئی خاندان یہاں سے ہجرت کرنے پر بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ اس دریا کی کٹاؤ جو ہے نا، اس کی نقصان ہمارے 2 گاؤں ہلم ڈرونگ، بیاسنگ اور ڈوپا ہمارے علاقے کو ہوا ہے۔ بہت سارے زمین اس کے ساتھ ہی مرپی کا کچھ کافی زمین جو ہے نا، بذات خود میرا خود بھی تقریباً 16 کنال اور کم از کم 150-200 درخت جو ہے نا وہ کاٹ کے لے گئے ہیں۔ اور کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جن کی بالکل تمام جائیداد جو ہے نا وہ دریائی کٹاؤ کا نظر ہوا ہے اور وہ تقریباً یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور بھی ہو رہا ہے اس وقت۔ کنال زمین، 300 درختیں کسی آدمی کو بتا کر بھی غور نہیں ہو گیا۔ انسان مجبور ہے۔ اس وقت ٹھیکیدار نے ادھر بند لگاتے ہوئے ہم نے بتایا، ٹھیکیدار بالکل نہیں مانا، نہ آری اوسر نہیں مانا، غلط جگہ پر لگایا ہے، ہمارا مقصد پورا نہیں ہوئی ہے۔ کٹاؤ کی وجہ سے دریا کے زد میں جو آئے ہیں ہزاروں کنال اراضی آپ کے سامنے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی طور پر 14-15 کنال زمین دریا کی نظر ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے گلابانی اور زراعت کے لیے شدید دھچکا پہنچا ہے۔ ہمارے حکام بالا اور مختلف این جی اوز جتنے بھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل کریں اور خطی رقم مہیا کریں۔ شکریہ۔ بہت مسئلہ ہے، پورا عوام جو ہے چراگاہ کے لیے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پالتو جانور پالنا بھی بہت مشکل پڑ گیا ہے۔ زمین جو ہے پانی نے کٹاؤ کیا ہے اور آگے اوپر کی طرف دلدل کی جگہ ہے، وہاں پر گھاس نہیں اگ سکتے ہیں، دلدل پانی ہے۔ نیچے زمین جو ہے نا پانی نے کٹاؤ کر کے بہت مشکل میں پڑ گیا ہے، اور جو کچھ تھوڑا سا زمین رہ گیا تھا محکمہ جنگلات والوں نے قبضہ کیا ہے، وہاں پر چرانے کے لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو پورا عوام جو ہے بہت مشکل میں پڑا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں یہ بند پختہ جگہ پر لگائے تاکہ عوام کو جو ہے نا اس کٹاؤ سے بچ جائے اور جگہ نکل جائے تاکہ وہ اپنے جانور کو صحیح جگہوں میں پال سکے۔ شکریہ۔ جنگلات کی تباہی سے جنگلی حیات بھی متاثر ہوئے ہیں اور جنگلی حیات کے کئی اقسام ناپید ہو گئے ہیں۔ ان چراگاہوں اور جنگلات میں موجود ہزاروں نقد آور پھلدار اور غیر پھلدار درخت
न सिर्फ लोगों की معاشی ضروریات پوری کر رہے تھے بلکہ ان سے علاقے کے قدرتی حسن میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ درختوں کی بہتات سے علاقہ فضائی آلودگی سے بھی پاک رہتا تھا، مگر اب ماحولیاتی آلودگی سے لوگوں میں بیماریوں کی شرح میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے اور نقصانات سے بچنے کے لیے مراپی یونین کونسل کے عوام سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ عوام کی مدد کرتے ہوئے AKRSP نے ہلمڈروں کے چراگاہ کو بچانے کے لیے ایک حفاظتی بند تعمیر کرایا، مگر وہ بے سود رہا۔ محکمہ تعمیرات عامہ نے بھی وقتاً فوقتاً کم مالیت کے چھوٹے پیمانے پر کئی بند تعمیر کروائے، مگر ماں سوائے ایک کے تمام ناکام ہو گئے۔ ان حفاظتی بند کے ناکامی کے اسباب بھی عیاں ہیں۔ ان میں غیر مناسب سروے، من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کے علاوہ ناقص مٹیریل کا استعمال، چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونا اور پروجیکٹ کے لیے ناکافی رقم سمیت سب سے اہم بات غلط سائٹ سلیکشن شامل ہیں۔ انہی اسباب کے باعث دریائی کٹاؤ کا سلسلہ آج بھی عروج پر ہے۔ اتنا نقصانات ہوا ہے، چھوٹا موٹا بند لگایا ہے، کوئی ہمارے فائدے میں نہیں ہے، ابھی بھی لگا رہا ہے، ان سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کا مہربانی ہو گیا تو کم از کم 3-4 کروڑ روپیہ ہمیں دے دے، یہاں اچھا جگہ پر انجینئر ڈال کے وہاں پر سیٹل کر کے وہاں کام کرے تو تمام عوام کا خواہش بھی یہی ہے۔ میں یہ مراپا سے لے کر یونین مراپا سے لے کر لمسا تک کا سب کو خواہش یہی ہے کہ اچھا سے پیسے ڈال کے 3-4 کروڑ روپیہ خرچہ کر کے یہاں بند بنائے۔ ہم گورنمنٹ سے بھی اور NGO سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہماری اس نقصانات کا ازالہ کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر سوچیں اور ہمارے غریبوں کے لیے مدد کریں۔ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے سے اس بند کو تدارک کرنا یا بند کو بند باندھنا جو ہے ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے طرف سے گزارش یہ ہے کہ جتنے منصوبہ جات جو NGOز دیتے ہیں یا گورنمنٹ دیتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے کم از کم 2 کروڑ 3 کروڑ کی منصوبہ اکٹھا کرنے کے بعد دریا کی رخ تبدیل کرنے کے لیے دریا کو پہلے والی جو راستہ ہے اس کو بلڈوز کیا جائے، بلڈوز کرانے کے بعد آبادی کی طرف بند باندھا جائے۔ علاقے کے عوام کے مطابق وہ حکومت، انتظامیہ اور عوامی نمائندوں سے مایوس ہو چکے ہیں، لہٰذا اب وہ سرکاری محکموں کے علاوہ غیر سرکاری اداروں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں جو ایک پائیدار حکمت عملی کے تحت دریا کا رخ موڑنے کے لیے عوام کی خواہشات کے مطابق منصوبہ بندی اور مالی معاونت کریں تاکہ یونین کونسل کا یہ دیرینہ اور گھمبیر مسئلہ حل ہو سکے۔